دوستو اس مضمون میں مشتاق یوسفی صاحب کی کتاب شام شہریاراں کے 11ویں چیپٹر یادیں یار ترہدار کے کچھ حصے ہیں جو انہوں نے اپنے علی گڑھ کے ساتھی بینکر ابن حسن برنی صاحب کے انتقال پر ان کو بطور خراج عقیدت اردو مرکز اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز لندن کے آڈیٹوریم میں پڑھے۔ اس خطبہ صدارت کے کچھ حصے پیش ہیں۔ یوسفی صاحب لکھتے ہیں کہ برنی صاحب کے مزاج کے رچاؤ اور رکھ رکھاؤ اور گفتار و کردار کے رنگ اور نکھار میں سب سے زیادہ نمایاں اثر جامعہ علی گڑھ کا نظر آتا ہے۔ یہ کہنا کہ ان کی شخصیت پر علی گڑھ کی چھاپ تھی یقیناً انڈرسٹیٹمنٹ ہوگا، اس لیے کہ اس باب خاص میں وہ والہانہ شیفتگی اور جاں سپاری کی اس منزل سے گزر چکے تھے جہاں خسرو کے الفاظ میں انسان چھاپ تلک اور سب کچھ وار کے کسی کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ اپنی مادر دستگاہ سے جو لگاؤ، محبت اور عقیدت ان کو تھی، اس کی روایات و اقدار کی پاسداری جس درجہ ان کو عزیز تھی، اس کا اندازہ کچھ وہی دوست لگا سکتے ہیں جنہوں نے ان کو اور ان کے قنان کو اتنے قریب سے دیکھا ہو کہ ہنگامے قرب سے نظارہ محال ہو جائے۔ ان کی شخصیت کو سمجھنے اور سراہنے سے پہلے ان کے مرجع علی گڑھ پر ایک نظر ڈالنا ضروری ہے کہ یہ ان کی ذات و صفات کا سب سے نمایاں اور معتبر حوالہ ہے۔ علی برادری کی ایک شناخت یہ بھی ہے کہ وہ ہر مسئلے اور مارکے کو اسی حوالے سے دیکھتی سمجھتی اور پرکھتی ہے۔ علی گڑھ ہی اس کے لیے عالم صغیر و کبیر ہے، یہی خلاصہ کائنات ہے، یہی کلید حیات جاویدہ اور یہی نوید نشاط ثانیہ، تخت سلیمان اور جامع دو جہاں نما بھی یہی ہے۔ یہی تھوڑی سی میں ہے اور یہی چھوٹا سا پیمانہ، اسی سے رند راز گنبد و مینا سمجھتے ہیں۔ علی گڑھ تحریک نے ایک نشاط ثانیہ کی طرح ڈالی، سیزر کا حق سیزر کو دینے اور اپنا حق لڑ کر لینے کا حوصلہ پیدا کیا، اپنی بات بے درنگ کہنے اور جم کر کہنے کی راہ دکھائی، خود اعتمادی، حسن سلوک، روشن خیالی اور شائستگی، یہ وہ اوصاف و اقدار ہیں جن کی پرورش و ترویج اس تحریک کا مقصود و مدعا تھا۔ جیسا کہ کچھ دیر پہلے عرض کر چکا ہوں، برنی صاحب اپنے مزاج، وزاداری اور برتاؤ کے اعتبار سے ٹھیٹ علیق تھے۔ ان کی دردمندی، خوش دلی، خوش لباسی اور ذوق بزمارائی علی گڑھ کی دین تھی۔ وہ علی گڑھ کے شیدائی و فدائی تھے اور اس کی ہر ادا کے قتیل۔ علی گڑھ سے فارغ و تحصیل ہونے کے 40 برس بعد بھی انہوں نے اسی درزی کی دکان سے سیاہ شیروانی سلوا کر منگوائی جہاں زمانہ طالب علمی میں سلواتے تھے۔ ایک دفعہ جمعے کی شیروانی پہن کر آئے اور مجھ سے داد چاہی۔ مجھے اقرار کرنا پڑا کہ بالکل ویسی ہی لگتی ہے جیسے واقعی 40 برس قبل کی سلی ہوئی ہے۔ ان کا وائپر چلنے لگا۔ میں نے یہ بھی کہا شیروانی شمسی صاحب پر بھی جمتی ہے، وہ درزی سے بطور خاص 9 بٹن لگواتے ہیں۔ کہنے لگے نہار لونڈیہار پن ہے، سینے پہ کن کھجورا سا بیٹھائے پھرتے ہیں۔ علی گڑھ کا نام آتے ہی برنی صاحب پر سرشاری کی کیفیت طاری ہو جاتی اور لہجے میں ہمہمہ۔ اس کے ذکر و اذکار سے ان کی کبھی سیری نہیں ہوئی۔ اپنے دور کا ہر واقعہ، بالخصوص چھوٹا اور غیر اہم واقعہ، ان کے ذہن پر نقش تھا۔ پھوس کی چھت والا ٹی ہاؤس جو کیفے ڈی پھوس کہلاتا تھا، اس کا ہر بیرا، اس کی ہر ترخی ہوئی پلیٹ، کپ انہیں یاد تھا۔ کہتے تھے ایسے کرارے نمک پارے کہیں اور نہیں دیکھے۔ ارے آپ مسکرا رہے ہیں؟ کیا آپ کو 2 جوانوں کے لیے 6 آنے میں ایسے پھولے پھپولا سے نمک پارے، برفی اور چائے کہیں اور مل سکتی ہے؟ کہیں کیا، مجھے تو وہاں بھی ایسی برفی نہیں ملی۔ میں نے کہا یہ کیوں؟ میرے پاس اس زمانے میں 6 آنے اور انہیں اس مد میں ٹھکانے لگانے کے لیے فالتو وقت نہیں تھا۔ یونیورسٹی کے سارے مدمغ سینئر کٹکھنے اور ٹھلوے بلیز کا وہاں جماؤ ہوتا تھا۔ آپ کے منہ سے ٹھلوا سن کر بہت اچھا لگا۔ 45 برس بعد سنا ہے، واللہ ٹھلوا دراصل بیکار اور ٹھالی سے آگے کی چیز ہے۔
اب نہ اس لفظ کے نکھٹوپن کی داد دینے والے رہے اور نہ ہی وہ ٹھلوے۔ برفی ہماری قسمت میں نہیں تھی اور نمک پاروں کی قسمت میں ہم نہیں لکھے تھے۔ البتہ اتنا ضرور جانتے ہیں کہ ڈائننگ ہال میں جو قورمے کا لنگر تقسیم ہوتا تھا اس کا استہا کش، بھوک مار اور بے حد مرچیلا نسخہ سید احمد خان کے وقتوں سے سینہ بسینہ اور پسینہ بپسینہ چلا آ رہا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ 40 برس قبل کے ویری اولڈ بوائز کو کبھی نوسٹالجیا ڈائننگ ہال میں کھینچ لاتا تو وہ تصدیق کرتے کہ بخدا پلیٹ میں قورمے کی مقدار، بھپکا، مزہ، پانی میں شوربے کا تناسب اور مرچوں میں شوربے کی ملاوٹ بالکل ویسی اور ویسی ہی ہے جیسے کہ ہمارے زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ بتائی جاتی تھی کہ جن دیگوں میں یہ قورمہ پکتا ہے وہ سید احمد خان کی وفات کے بعد کبھی نہیں دھلی۔ البتہ تیزابی سے شوربے سے دیگیں جتنی اور جیسے خود آپ دھل جائیں وہ حفظان دیگ کے لیے کافی سمجھا جاتا تھا۔ شوربے اور ربر سے بنی 2 بوٹیوں کو پلیٹ میں سجانے کے بعد روغن یعنی آئی ڈراپر سے گھی کے تار کے گن کر 3 قطرے ٹپکائے جاتے جن کے دیکھے سے منہ پر رونق آ جاتی تھی۔ برنی صاحب کو وہ دم پخت مکھیاں اور مسلم کاکروچ بھی فردن یاد تھے جن کی باقیات سے یہ ماء سا آتشہ تیار کیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں یہ خیال بلکہ عقیدہ بہت عام تھا کہ اگر منہ پھیر کر مکھی کو شوربے میں سے نکال کر اسے دوبارہ اسی میں غوطہ دے دیں تو اس کے مضر اثرات زائل ہو جاتے ہیں۔ برنی صاحب روزانہ اپنے لیے ایک اسپیشل سویٹ ڈش بصرف زر کثیر علیحدہ سے منگواتے اور قورمے کی زہرناکی کو شاہی ٹکڑوں سے مارتے تھے۔ زر کثیر سے ہماری مراد 5 روپے ماہانہ ہے جو اس زمانے میں طالب علم کے لیے خاصی بڑی رقم ہوتی تھی۔ اس سے قطع نظر ان شاہی ٹکڑوں سے شاہی کم اور ٹکڑا پن زیادہ ٹپکتا تھا۔ ان کی زبانی علی گڑھ کا ہر واقعہ قصہ بن جاتا تھا اور ہر قصہ ایک قصیدہ جو عجیب لذت رکھتا تھا کہ اس سے عہد جوانی کی حیرت، حسرت، سرخوشی، پاکیزگی ٹپک پڑتی تھی۔ ان کے سلام کرنے کا انداز بھی وہی تھا جو علیگ برادری سے خاص ہے۔ سلام کرنے میں ہمیشہ پہل کرتے اور اس گرم جوشی اور تپاک سے اپنی گنجیلی آواز میں السلام علیکم کہتے کہ محسوس ہوتا نہ جانے کب سے ہماری آمد کے منتظر بیٹھے ہیں۔ یہ بھی علی گڑھ کے آداب میں داخل تھا کہ اگر کوئی سلام کرنے میں سبقت لے جائے تو جواب میں السلام علیکم ہی کہا جائے، وعلیکم السلام نہیں۔ اس سے بھی اخلاص و انکسار کا اظہار مقصود تھا کہ برادر من سلام تو مجھ پر واجب تھا، تم نے وفور شوق میں پہل کر دی۔ اس زمانے میں فیوڈل آداب بندگی میں سے یہ ایک برادرانہ بدعت تھی۔ نواب، جاگیردار اور روسا سلام کرنے کے نہیں سلام اور سلامی لینے کے عادی تھے۔ علی گڑھ نے فیوڈل بت کو توڑا تو نہیں، البتہ اسے ادب و آداب اور ڈھنگ سے سلام کرنا سکھا دیا۔ اس تناظر میں وعلیکم کے بجائے السلام علیکم تازہ ہوا کا ایک جھونکا تھا جو سید احمد خان کے چمن سے ہمیشہ آتا اور دلوں کو سرور بخشتا رہے گا۔ کئی بار ایسا بھی ہوا کہ اپنے دفتری فش باؤل میں جس کی دیواریں شیشے کی تھیں بیٹھے بیٹھے طبیعت گھبرائی تو میں برنی صاحب کی طرف چلا گیا اور صرف ان کا وفور شوق اور اخلاص سے معمور السلام علیکم سن کر الٹے پیروں اسی طرح واپس آیا گویا یکا یک کوئی کام یاد آ گیا۔ میرے اس بھلکڑ پن پر حیران تو ہوتے ہوں گے مگر انہیں یہ خیال نہ آیا ہوگا کہ بندہ تو صرف اپنی طبیعت کا زنگ ان کے السلام علیکم سے اتارنے کی غرض سے ادھر آ نکلا تھا۔